بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مشرق وسطیٰ دنیا کا سب سے زیادہ وولٹائل ریجن ہے، یعنی اس خطے میں آئے روز احتجاج، مظاہرے، پرتشدد واقعات، جھڑپیں اور پروکسی وارز ہوتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس خطے کے تقریباً تمام ہی ممالک ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوتے رہتے ہیں، اور آئے روز عالمی میڈیا میں ایسی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں جو اس خطے کی اہمیت میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں محض 4 دن پہلے ہی اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی ہوئی، تو اب مشرق وسطیٰ کے ایک اور اہم ملک عمان میں احتجاجی مظاہروں کا آغاز ہو گیا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک دلچسپ امر ہے کہ اسی خطے میں جہاں ایک طرف سعودی عرب اور UAE جیسی اسٹرانگ اکانومیز موجود ہیں، تو دوسری طرف ایران جیسی اسٹرگلنگ اکانومی اور شام اور عراق جیسے تباہ حال ممالک بھی اسی خطے کا حصہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں مل کر اسے عالمی سطح پر انتہائی اہمیت کا حامل ریجن بنا دیتی ہیں۔ اگر عمان کی بات کریں تو 24 مئی کو سب سے پہلے راؤٹرز نے یہ خبر دی کہ عمان میں پرتشدد قسم کے مظاہروں کا آغاز ہوا ہے۔ اگر آپ راؤٹرز کی ہیڈ لائن کو دیکھیں، عمانیز پروٹیسٹ ان امپلائمنٹ ان a rare show of discontent، یعنی عمان میں بے روزگاری کے خلاف ایک غیر معمولی احتجاج کی لہر کو دیکھا گیا ہے۔ یاد رکھیں یہ اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے کہ عمان مشرق وسطیٰ کے ان چند گنے چنے ممالک میں شامل ہے جہاں پر پولیٹیکلی اسٹیبل گورنمنٹ موجود ہے، جہاں پہ عوام حکومت کے خلاف کوئی اتنا زیادہ شدید رد عمل جو ہے وہ نہیں دکھاتے۔ یہی وجہ ہے کہ اب کی بار جب عوام سڑکوں پر آئی ہے تو اسے عالمی میڈیا نے بہت زیادہ کوریج دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ راؤٹرز نے اپنی اس خبر میں جو ڈیٹیلز چھاپی ہیں اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی غیر معمولی اہمیت کا حامل واقعہ ہے، جس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ عمان کے 2 مرکزی شہروں میں بے روزگاری کے خلاف ہزاروں لوگ جمع ہوئے اور حکومت کے خلاف مظاہروں کا آغاز کیا، اور یہ مظاہرے عمان کے نئے سلطان کے لیے شاید پہلا بڑا پولیٹیکل چیلنج بن چکے ہیں، اور ان کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ملک کے جنوب میں واقع شہر جس کا نام صلاح ہے اور شمال میں واقع شہر سوہر، یعنی ملک کے دونوں اطراف میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان اکٹھے ہو چکے ہیں، اور ان پر بھاری تعداد میں سیکیورٹی اہلکار، فوج اور پولیس تعینات کر دی گئی ہے، جو کہ آنسو گیس اور ربڑ بلٹس کا استعمال بھی کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ایک بڑی تعداد میں گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں، اور یہ جنوری 2020 میں اقتدار سنبھالنے والے نئے سلطان حاتم بن طارق کے لیے ایک بڑا پولیٹیکل کرائسس ہے۔ اب ان تمام چیزوں پر آگے چل کے ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے کہ آخر عمان کی اہمیت کیا ہے، نئے سلطان کیا ہیں، اور عالمی میڈیا ان واقعات کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دے رہا ہے۔ لیکن اگر پہلے اس چیز کا جائزہ لیں کہ وہاں پہ اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے، تو وہاں پہ البتہ ایک بہت بڑی تعداد میں مظاہرین جمع ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر عمانی حکومت نے سرکاری طور پر ان واقعات پر کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا، البتہ مظاہروں کے ہونے کو عمانی حکومت نے تسلیم کیا ہے، جس کی وجہ شاید یہ ہے کہ سوہر میں مظاہرین لیبر منسٹری اور اس کے اطراف کی جو جگہیں ہیں وہاں پہ اکٹھے ہوئے، جس کے بعد لیبر منسٹری نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ پیغام جاری کیا کہ ملک میں احتجاج جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے، اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جانے والی اور خاص طور پر جو ٹویٹر پر گردش کی جانے والے ویڈیوز ہیں ان میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس کی کاروں پر مظاہرین پتھر بھی پھینک رہے ہیں، اور جواباً پولیس آنسو گیس کا بھرپور استعمال کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید ایک بڑی تعداد اب تک مظاہرین کی گرفتار بھی ہو چکی ہو۔ انہی واقعات کو الجزیرہ نے بھی رپورٹ کیا ہے۔ ریئر پروٹیسٹ ان عمان،
over jobs draw massive police response. اور الجزیرہ کی اس رپورٹنگ کے مطابق ابھی تک ان مظاہروں میں کسی بڑے پرتشدد واقعے کی اطلاع نہیں ملی، لیکن اگر کچھ بیسکس کو سمجھ لیں تو عمان پولیٹیکلی ایک سٹیبل ملک سمجھا جاتا ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، یعنی اس کا رقبہ 3 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، یعنی پاکستان سے تقریباً آدھا، اور یہاں کی آبادی صرف 50 لاکھ ہے۔ لیکن اس چھوٹی آبادی اور اس رقبے کے باوجود عمان کی جو اکانومی ہے وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے، حالانکہ اس کے ہمسائے میں UAE موجود ہے اور اس کے دوسرے ہمسائے میں سعودی عرب موجود ہے، اور دونوں ہی اکانومی کے لحاظ سے سٹرونگ ممالک سمجھے جاتے ہیں، لیکن عمان کی اکانومی اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ عالمی رپورٹس کے مطابق عمان کی معیشت غیر ملکی قرضوں کے جال میں جکڑی ہوئی ہے، جس میں چین سمیت کئی عالمی اداروں کا جو قرض ہے وہ شامل ہے، اور اب چین اور عالمی ادارے عمان سے وہ قرض واپس کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن عمان کے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عوام کو نوکریاں دینے کے لیے بھی عمانی حکومت کے پاس کوئی رقم نہیں ہے، اور انہی چیزوں کو بیس بنا کر عوام نے حکومت کے خلاف مظاہروں کا آغاز کیا ہے۔ اور اگر آپ بلومبرگ کو دیکھیں تو اس نے لکھا ہے عمانیز کلیش ود پولیس ان ریئر جاب لیس پروٹیسٹس، عمان میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان غیر معمولی مظاہروں میں جھڑپیں۔ اور بلومبرگ کے مطابق البتہ حالیہ مظاہروں کی شدت بہت کم ہے، لیکن اس میں نوٹ کرنے والی اور اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ 2011 میں جب عرب سپرنگ کا آغاز ہوا تھا تو اس کے بعد یہ عمان میں ہونے والے سب سے بڑے مظاہرے ہیں۔ 2011 میں جب عرب سپرنگ کا آغاز ہوا تو بہت سارے عرب ممالک میں ڈکٹیٹرز کو عوام نے باہر نکالا، لیکن عمان میں جو مظاہرے اس حوالے سے ہوئے تھے وہ محض اکانومی کی ابتر صورتحال اور ان امپلائمنٹ تک ہی محدود رہے تھے، یعنی عوام نے حکومت کی تبدیلی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ لیکن 10 سال بعد پھر اس قسم کے واقعات کا جنم لینا شاید نئے سلطان کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے گزشتہ سال ہی جنوری 2020 میں سلطان قابوس کے انتقال کے بعد اقتدار سنبھالا، اور موجودہ بادشاہ کا نام حیثم بن طارق ہے۔ اب ان کو اس چیز کا اچھی طرح سے احساس تھا کہ ملک کی اکانومی بہت زیادہ خراب ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے ریوائول کے لیے انہوں نے بہت ہنگامی اقدامات کیے، جس میں عوام کو دی جانے والی سبسڈیز کا خاتمہ کر دیا، ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا نفاذ کر دیا، اور ساتھ ہی انکم ٹیکس لگانے کی تجاویز جو ہیں وہ بھی زیر بحث ہیں۔ اب یہ وہ سارے اقدامات ہیں جس سے پہلے سے تباہ حال اکانومی پر مزید پریشر اس حوالے سے آیا کہ عوام کی بے روزگاری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ شاید عوام ایک بکھرے ہوئے انداز میں حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ اور اگر آپ راؤٹرز کو دیکھیں، جاب سیکنگ عمانیز پروٹیسٹ اگین، یعنی عمان میں جاری مظاہرے اپنی نوعیت کے تیسرے دن میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن راؤٹرز کی تفصیلات کے مطابق جو ان مظاہروں کا تیسرا دن تھا وہ اس حوالے سے اہمیت کا حامل تھا کہ اس میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے رویے میں ایک تبدیلی نوٹ کی گئی، وہ یہ کہ آنسو گیس اور گرفتاریوں کی بجائے مظاہرین کے لیے باقاعدہ پانی کا انتظام کیا گیا۔ پہلے دن بہت بڑی تعداد میں نہ صرف مظاہرین کو گرفتار کیا گیا بلکہ آنسو گیس کا بھی بھرپور استعمال کیا گیا، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید ان مظاہروں کو طاقت کے زور پر کچل دیا جائے گا، لیکن جلد ہی شاید پولیس کو احساس ہو گیا کہ یہ جینوئن قسم کی ڈیمانڈز ہیں، کیونکہ اس وقت عمان میں بے روزگاری کی شرح تقریباً 10% ریکارڈ کی گئی ہے، اور عمان کا جو غیر ملکی قرضہ ہے وہ رواں سال GDP کا 112% رہے گا، جو کہ گزشتہ سال 127% تھا۔ اس کو آسان زبان میں یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی ملک میں 100 روپے کی پیداوار ہو رہی ہو تو اس کا کل قرضہ 127 روپے ہوگا۔
اب یہ اکانومی کی وہ حالت ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمان کس حد تک غیر ملکی قرضوں پر انحصار کرتا ہے، یعنی اس کے پاس اپنی ٹوٹل آمدن اور ٹوٹل پیداوار سے بھی زیادہ غیر ملکی قرضہ ہے جو کہ اسے ادا کرنا ہے۔ اور اب کرونا وائرس کو لے کر چونکہ تیل کی قیمتیں بہت زیادہ نیچے آ چکی ہیں اور چونکہ عمان کی اکانومی کا انحصار ہی انہیں چیزوں پر تھا، اسی وجہ سے عمان کی اکانومی کو بہت بڑا سیٹ بیک پہنچا ہے۔ اگر آپ واشنگٹن پوسٹ کو دیکھیں، ریئر پروٹیسٹ ان عمان اوور جابز ڈرا میسو پولیس رسپانس، اس کے علاوہ تمام بڑے عالمی میڈیا جو آؤٹ لیٹس ہیں انہوں نے اس کو چھاپا ہے۔ اگر آپ العربیہ انگلش کو دیکھیں، ریئر پروٹیسٹ ان عمان اوور جاب ڈرا میسو پولیس رسپانس، اور اگر آپ ایسوسیٹڈ پریس کو دیکھیں تو اس نے لکھا ہے ریئر پروٹیسٹ ان عمان اوور جاب ڈرا میسو پولیس رسپانس۔ یاد رکھیں جو عمان کی اکانومی ہے اور خاص طور پر حالیہ کچھ سالوں میں اس کا زیادہ تر انحصار تیل اور گیس کی پیداوار پر ہے، لیکن جس طرح سے پہلے بات ہوئی کہ کرونا وائرس کے باعث حالیہ دنوں میں جو لاک ڈاؤن اور ریسٹرکشنز ہیں اس کی وجہ سے چونکہ پیداوار میں بھی کمی آئی ہے اور عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں بھی اور تیل کی کھپت میں بھی چونکہ ایک قسم کی گراوٹ نوٹ کی گئی ہے، اس وجہ سے عمان کی اکانومی کو دھچکا پہنچا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ایک اور شعبہ ہے جو کہ صحت کا شعبہ ہے جس سے عمان ایک بڑی تعداد میں زر مبادلہ کماتا ہے، اس پر بھی پابندیوں کی وجہ سے ایک سیٹ بیک لگا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمان کی جو اکانومی ہے وہ انتہائی ابتر صورتحال میں ہے۔ اگر آپ مڈل ایسٹ آئی کو دیکھیں، عمان پولیس ڈسپرس پروٹیسٹ ود ٹیئر گیس اینڈ اریسٹ، یعنی آنسو گیس اور گرفتاریوں کے ساتھ مظاہرین سے نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ان مظاہروں کے حوالے سے عمان کے سابق وزیر خارجہ نے ایک خدشے کا ظاہر کیا ہے کہ اگر یہ مظاہرے جاری رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک نئی عرب سپرنگ کا آغاز ہو جائے، جس سے ان مظاہروں کی شدت کا اور ان کی نوعیت کا اور ملک پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عالمی اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں عمان کی معیشت 6.4% تک سکڑ گئی اور کرونا وائرس کے باعث تیل کی گرتی قیمتوں نے اس میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اور اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے، یعنی ایک طرف عمان کی اکانومی اور دوسری طرف یہ مظاہرے، تو یہ شاید آنے والے دنوں میں کوئی اور شکل ہی اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں عمان کے ہمسائے اور عالمی طاقتیں جن کے زیر اثر عمان کی اکانومی چل رہی ہے وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہو کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔